کیا آپ نے کبھی اپنے اعمال کا جائزہ لیا؟ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے یا رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے، کبھی ان کے بارے میں سوچا؟ آئیے علماء اکرام کے ساتھ اپنے اعمال کا جائزہ لیں ہمارے خاص پروگرام جائزہ میں۔ قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. حمد و صلات، حمد اللہ عز و جل کے لیے ہے، اس لیے کہ وہ ہر حمد اور ہر تعریف کے قابل ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے کی اس نے ہمیں توفیق دی اور نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ عز و جل کا فضل اور اس کا احسان ہے۔ اس نعمت پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس کی تعریف میں وہ کہیں گے جو اس کو سب سے زیادہ پسند ہے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ عز و جل نے اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل کی کلاس میں، کل کے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں وہ 4 چیزوں کی تفصیل بیان فرمائی جو ہر مسلمان پر واجب بھی دی۔ سلسلہ آگے آپ پڑھائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے 2 سوالات سے پہلے بھی ایک گزارش ان لوگوں کے لیے جو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو لاتے ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا ہمارے بھائی ہوں یا ہماری ماں اور بہنیں ہیں، ان کے لیے 2 آپشن ہیں۔ نمبر 1، اپنے ساتھ جو بچوں کو آپ لا رہے ہیں مسجد میں، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے ان کو خاموش بٹھانا جب نماز چل رہی ہو، اور اسی طریقے سے جب درس ہو رہا ہو۔
اگر یہ آپ کریں تو بہتر ہے، اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر دوسرا راستہ ہے ان کو گھروں میں چھوڑ کر آنا بچوں کو، تاکہ لوگ نماز پڑھنے والوں کی نماز میں اور دین کا علم حاصل کرنے والے طلباء و طالبات کے دین کے حاصل کرنے میں کوئی خلل یا رکاوٹ محسوس نہ ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ دو سوالات۔ پہلا سوال، وہ 4 اصول کیا ہیں جو ہر مسلمان پر واجب ہیں سیکھنا اور جاننا؟ پیچھے سے نہیں، آپ تھے، آپ کے سامنے جو ہیں، آپ کے سامنے جی آپ تھے کل، اٹھیے بولیے، وہ 4 کیا ہیں مسائل جن کا سیکھنا واجب ہے؟ بہت اچھے، جزاک اللہ خیر، بیٹھے ذرا، مجھے معلوم ہو کہ سن رہے ہیں سب۔ بہت اچھے، بھائی نے صحیح جواب دیا۔ ایسے میں کسی کو بھی اٹھا سکتا ہوں انشاءاللہ، روزانہ، تو آپ غور سے سنیے انشاءاللہ، کسی کو بھی اب جیسے اشارہ کر کے اٹھا دیے۔ علم، عمل، دعوت، صبر۔ علم، 3 سوالات کریں ہم انشاءاللہ۔ دوسرا سوال، علم سے مصنف نے کیا بات بیان کی؟ علم سے کیا مراد ہے؟ اس طرف سے، پیچھے سے، ریڈ ٹی شرٹ، کل تھے، اٹھیے بولیے، علم سے کیا مراد ہے جو کل ہم پڑھے؟ شاباش، اللہ خیر، شاباش، اللہ رب العالمین کی پہچان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین۔ آخری سوال، قریب بیٹھ کے آدمی، آپ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہم سیکھنا واجب ہے؟ اب تھے کل؟ نہیں تھے، پرسوں تھے، اٹھیے، پرسوں بھی پڑھے پرسوں جی ہے، اٹھیے، آج سے غور سے سنتے ہیں۔ آپ تھے کل، بولیے، کیا دلیل ہے کہ 4 مسائل سیکھنا ہم پر واجب ہے؟ اٹھیے، کل تھے درس میں، آپ کہاں بیٹھے تھے کل؟ اللہ، دلیل کیا ہے؟ یاد نہیں؟ آپ تھے کل، جی بولیے، بتائیے، جواب معلوم ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اٹھیے، کوئی مسئلہ نہیں، دین سیکھنا ہے، دین سیکھنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ عرش طوا آیت بھی نہیں ہے والا عرش طوا کرنا چاہ رہے آپ، وہ دلیل میں کل بتایا تھا، وہ دلیل ہے 4 مسائل سیکھنا واجب ہے؟ نہیں ہے بھی۔ آپ دونوں، آپ تھے کل، اٹھیے بھائی، بولیے ذرا، سورہ عصر کی دلیل ہے کہ 4 چیزیں ہم پر سیکھنا واجب ہے۔ بیٹھیے، چلیے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ علم، عمل، دعوت، صبر، 4 چیزیں انسان کو دنیا اور آخرت کی خسارے سے محفوظ رکھیں گے۔ علم سے مراد 3 چیزیں ہیں، اللہ کی پہچان، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان، اس کے دین کی پہچان۔ عمل یعنی اس علم پر عمل کرنا۔ تیسری چیز دعوت دینا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے دعوت دیں گے؟ پہلے علم ہوگا، پھر عمل کریں گے، تو جو علم ہم نے حاصل کیا ہے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیں گے۔ یہاں ایک بات، دعوت کا مفہوم کیا ہے؟ کیا دعوت کا مطلب صرف خطبہ دینا جمعے کا یا تقریر کرنا، یا دعوت کا مطلب غیر مسلمین کو اسلام کی دعوت دینا؟ مسلمانوں میں ہم اگر کوئی بات ان کو دین کی بتائیں تو اس کو دعوت کا نام نہیں دیا جاتا ہے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، بعض لوگوں نے جو ہے اس میں کچھ غلطیاں کی ہیں۔ نمبر 1 غلطی یہ، لوگوں نے دعوت کے مفہوم کو جو ہے بڑا محدود کر دیا ہے، کہا کہ دعوت کا مطلب صرف غیر مسلمین کا دعوت، اس کے علاوہ جو کام کیا جاتا ہے اس کو دعوت نہیں بولتے، یہ غلط ہے۔ دوسری غلطی بعض لوگوں نے کی کہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، جبکہ یہ بھی غلط ہے۔ دعوت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو دین کی بات بتائیں۔ اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں وہ بھی دعوت ہے، اگر آپ کسی کو توحید کی بات سمجھا رہے ہیں وہ بھی دعوت ہے، اگر آپ کسی کو سنت کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ بھی دعوت ہے، آپ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتا رہے ہیں وہ بھی دعوت ہے۔
اور اس کے مجالات کثیر ہیں، بہت زیادہ ہیں، اس کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔ جمعے کا خطبہ بھی دعوت ہے، اور یہ درس یہ بھی دعوت ہے، تقریر کرنا بھی دعوت ہے، کتاب لکھنا بھی دعوت ہے، کسی کو انڈیویجول تنہائی میں انفرادی کسی کو کوئی بات آپ سمجھاتے ہیں دین کی، وہ بھی دعوت ہے۔ دعوت کے مختلف پہلو ہوتے ہیں، سب دعوت کے مجالات بولتے ہیں اس کو، یہ بھی دعوت، وہ بھی دعوت، وہ بھی دعوت، وہ بھی دعوت۔ لہٰذا یہ نہیں سمجھا جائے کہ دعوت صرف تقریر کا نام ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی دعوت۔ آپ اپنے دوست کو چلتے چلتے کوئی دین کی بات بتا رہے ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ دعوت ہے۔ جی ہاں، اس کو دعوت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو کسی کو ہدایت کا راستہ دکھائے۔ آپ اپنے دوست کو چلتے چلتے بتا رہے ہیں، کھاتے کھاتے بتا رہے ہیں، سفر میں کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، حضر میں کسی کو آپ دعوت دے رہے ہیں، آپ بستر پر اپنی بیگم کے ساتھ لیٹے ہوئے، لیٹے لیٹے بیوی کو ایک دین کی بات بتا رہے ہیں، دعوت ہے وہ، سبحان اللہ، وہ بھی دعوت ہے۔ یا آپ کی بیوی آپ کو کوئی دین کی بات بتا رہی ہے، وہ بھی دعوت ہے۔ دعوت کے مختلف مجالات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس دعوت میں اخلاص ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ چوتھی چیز جو ہم نے کل بیان کی تھی وہ ہے صبر۔ صبر کا کیا معنی ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں، یہ معلوم کرنا بھی ضروری ہے۔ صبر عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے حبس النفس، نفس کو روک کے رکھنا۔ حبس النفس عربی میں صبر کو کہتے ہیں، اپنے نفس کو روک کے رکھنا، اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے سے ناراض ہونے سے، اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونے سے نفس کو روک کے رکھنا، یعنی نفس ناراض نہیں ہونا، اس کو بولیں گے صبر۔ اور صبر تین قسم کا ہوتا ہے، ایک الصبر علی طاعت اللہ، دوسرا الصبر عن معصیت اللہ، نمبر تین الصبر علی اقدار اللہ۔ ایک صبر ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس میں تکلیف ہو رہی ہے تو آپ صبر کر رہے ہیں۔ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، گرمی ہو رہی ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ صبر کر رہے ہیں۔ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، پسینہ جا رہا ہے، گرمی ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ کس چیز میں ہیں؟ نماز میں ہیں، تو نماز اللہ کی اطاعت ہے، تو اس پر آپ صبر کر رہے ہیں۔ یہاں ایک اچھی بات بتاؤں، آدمی نیکی میں تھکتا ہے تو اس کے بعد راحت ہے، آدمی گناہ میں تھکتا ہے تو اس کے بعد بھی تھکاوٹ ہے۔ مثال کے طور پر فلم کے لیے لائن لگی ہوئی ہے، گرمی، ٹکٹ کی لائن میں اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے یا نافرمانی؟ تھیٹر کی لائن میں لگے ہوئے ہیں، پریشان ہے، پسینہ بھی جا رہا، آج دیکھتے بول کے گئے، یہ نافرمانی میں تھک رہے ہیں، پیراں درد دے رہے ہیں، فصیح اردو میں چلیے پیراں کہیں کو، پیر درد دے رہے ہیں، جسم میں جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، شدت ہے دھوپ کی، گرمی، آپ سب تھکاوٹ، پریشان ہو رہے ہیں اللہ کی نافرمانی میں، تو فلم دیکھنے کے بعد بھی پریشانی۔ ایک انسان تھکتا ہے اللہ کی اطاعت میں، ایک انسان تھکتا ہے اللہ کی نافرمانی میں، اس تھکاوٹ کے بعد راحتیں ہیں۔ جیسے آدمی حج کے لیے نکلتا ہے، اس کو بڑی تھکاوٹ ہوتی ہیں، 3 گھنٹے پہلے آنا کافی رہتا، لیکن 10 گھنٹے پہلے بلا ایئرپورٹ پہ، 8 گھنٹے، چلو شہر کا ہے تو مسئلہ ختم ہے، مسئلہ چلے گا حج ہاؤس یا جامع چلے آئے۔ بعض لوگ اضلاع سے چھوٹی بس آتے ہیں، وہاں سے بس پکڑ کے ادھر سے یا کار پکڑ کے بس پکڑ کے ادھر شہر آئے، وہاں تھکنا، پلین 5 گھنٹے کے بعد ہے، ایئرپورٹ پہ تھک رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ حج کو جانا ہے، پھر وہاں جدہ پہنچے، پھر جدہ سے مکہ جائیے یا مدینہ پہنچے تو پھر مدینہ میں وہاں رہیے، اب کمروں میں جانا ہے، تھکاوٹ ہے، پھر رکنا، پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہے کہ مینا آتا ہے تو مینا میں جو ہے لوگ ہیں، فلاں ہیں، یا اس سے پہلے جو ہے آپ عمرہ کرتے ہیں، تو تمتع کرنے والے ہیں یا قران کرنے والے لوگ حاجی ہوتے ہیں، وہ جو ہے پہلے عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس عمرے میں آپ کو طواف میں تھکاوٹ ہو رہی ہے، سعی میں پریشانی ہو رہی ہے، مینا میں پریشانی ہو رہی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے مملکہ عربیہ سعودیہ کو اور ملک عبداللہ حفظہ اللہ کو، جنہوں نے جو ہے بڑی راحتیں پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ آج پہلے والی بات نہیں ہے، پہلے جیسے کافی زیادہ سہولتیں ہیں، یہ احسان ہے مملکہ عربیہ کا سعودیہ کا، کوئی مانے یا نہیں مانے، حق احسانات بہت ہیں، سے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ حاجیوں کے لیے بڑی سہولات کی گئی۔ پہلے جو ہے مارنے میں جو دشواریاں تکلیف ہوتی ہے آج وہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد پوری کوشش اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو انہوں نے کی ہے، لیکن اس کے بعد بھی تھکتا ہے آدمی۔ تو یہ جو تھکاوٹ ہے اس کے بعد راحت ہے، اللہ کے یہاں اجر ملے گا، جنت ملے گی انشاءاللہ، گناہ بخش جائیں گے،
ایک وہ تھکاوٹ پریشانی ہوتی ہے جو انسان نافرمانیوں میں، گناہوں میں، جیسے فلم کی لائن میں بولیے یا سود کے بینک میں چلا گیا سود لینے کے لیے، پریشان ہو رہا ہے، اس کے بعد بھی پریشانی ہے، اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی ناراضگی. تو صبر کا مطلب، صبر کی 3 قسموں سے پہلی قسم کیا ہے؟ انسان اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرے. سخت گرمی میں رمضان آ گیا یا بڑی پیاس لگ رہی ہے، پانی بھی ہے، نفس چاہتا ہے کہ پی لو، آپ نفس کو روک رہے ہیں، روزے سے ہوں میں نہیں پیوں گا. جھوٹ بول سکتے ہیں، پیسے لے سکتے ہیں جھوٹ بول کے. وہ پوچھ رہا ہے کہ کتنے کا ہے یہ فون، آپ کہہ رہے ہیں یہ جو ہے 500 روپے کا فون ہے مثال کے طور پر، وہ کہہ رہا ہے 400 روپے میں دے دو. آپ کا نفس کہہ رہا ہے بول دو 400 میں، میرے کو مجھے ہی نہیں ملا، ہول سیل کا ریٹ نہیں ہے، 400 میں کیسے دوں گا، مجھے خود 450 میں ملا. جھوٹ بول سکتے ہیں لیکن آپ اپنے نفس کو روک رہے ہیں اللہ کی اطاعت حلال کمائی کے لیے. تو اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے نفس کو روکنا، یہ پہلی قسم کا صبر ہے. الصبر علی طاعت اللہ، اس پر بڑا اجر ہے انشاءاللہ. نمبر 2، گناہ سے روکنا. ان النفس لامارۃ بالسوء، قرآن کی آیت، اللہ عز و جل نے فرمایا نفس کی ایک قسم ایسی ہے جو انسان کو برائیوں پر ابھارتی ہے. اور ایک پہلی قسم کا نفس وہ ہے نفس مطمئنہ جس کو کہا گیا، جو نیکی انسان کرے تو ایک اطمینان ہوتا ہے نا، نماز پڑھتے خوشی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے ایک سکون ملتا ہے، دین کی تعلیم حاصل کرنے سے ایک سکون اور اطمینان ہوتا ہے. یہ نفس مطمئنہ ہے جو اللہ کی عبادت کے بعد سکون حاصل کر رہا ہے. اور نفس امارہ ایک دوسری قسم کا نفس ہے جو انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے. کرو، کھا لو، پی لو، اللہ غفور ہے، اللہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرتا. کھا لو، پی لو، دیکھ لو، پکڑ لو، جاؤ، لے لو، سو جاؤ، سب حرام راستے دکھاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا حرام راستے. تو نفس کو روکنا حرام چیز سے، صبر عن معصیت اللہ کر سکتے ہیں. کوئی دنیا کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے لیکن اللہ عز و جل عرش پر مستوی دیکھ رہا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس نوجوان سے پوچھا تھا کہ تمہاری یہ بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، اللہ اکبر، تمہاری ان بکریوں میں سے ایک بکری مجھے دے دو، میں درہم دوں گا یا دینار دوں گا اس کے بدلے. کہا کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک کوئی اور ہے. کہا کہ ٹھیک ہے. امتحان لیا اس کا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میں، نوجوان کا. کہا ٹھیک ہے، مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے نا، تم مجھے بکری بیچ رہے ہو، مالک پوچھے اگر تو اس کو بول دینا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے. تو اس نوجوان نے کہا فَإِنَ اللَّهَ، ٹھیک ہے اس کو تو جواب دے دوں گا لیکن اللہ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ سے یہ سوال کرے فَإِنَ اللَّهَ، اگر میں عالم ہوں تو سوال کروں، اگر میں متعلم ہوں تو سوال کروں، اگر میں ذمہ دار ہوں تو سوال کروں، اگر میں بڑا ہوں تو سوال کروں، اگر میں چھوٹا ہوں تو سوال کروں، اگر میں کسی کی گاڑی چلاتا ہوں تو سوال کروں، اگر میرا اس لوگوں کی گاڑیاں ہیں تو میں سوال کروں. ہر شخص اپنے آپ سے سوال کرے، مرد عورتیں سب. فَإِنَ اللَّهَ، دنیا کو تو نہیں پتا ہم کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ. گناہوں سے روکنا اپنے نفس کو. اور صبر کا یہ مہینہ ہے. کون سا؟ کھائے صبح ناشتہ کیے آپ، دیکھیے روکے اپنے آپ. بھوک لگی تھی، پیاس لگی تھی، پھر رہے تھے ٹریفک میں، پیاس لگ رہی تھی، ٹھنڈا پانی سامنے تھا، خرید کے پی سکتے تھے، پیے نہیں پیے، صبر کیے. ایسے ہی پوری زندگی صبر کیجیے. یہ تعلیم ہے، یہ سبق ہے، یہ درس ہے رمضان کے مہینے کا کہ اپنے آپ کو روکیے اللہ کے ہر حرام. کیوں نہیں پی پانی؟ کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. روزے کی حالت میں سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں پی سکتے، یا سحرن سے پہلے نہیں پی سکتے. سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں پینا. معلوم ہے، دیکھتے معلوم ہے آپ کو، سورج غروب ہونا ختم ہے مسئلہ. بعض گھروں میں اذان وقت پر نہیں دی جاتی، بعض مساجد میں اذان وقت پر نہیں دی جاتی ہے. آج جو ہے 6:55 کو سورج غروب ہو گیا، 6:55 کو سورج غروب ہو گیا. بعض لوگ انتظار کرتے ہیں ہمارے پاس ابھی اذان نہیں ہوئی، ہمارے محلے میں ابھی آواز نہیں آئی. نہیں بھائی، 6:55 دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا حدیث میں؟ میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کری. کسی نے حدیث بھیجی، اللہ جزائے خیر. پھر بھائی نے وہ حدیث بھی بھیجی آج، میری امت خیر پر رہے گی جب تک افطار میں جلدی کرے گی. کیا مطلب جلدی؟ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور سورج غروب ہو گیا 55 کو، آپ 58 کو کھول رہے ہیں. بولتے ہیں سمجھ میں آئے گا نا؟ سورج غروب ہونا ہے. تو یہ صبر کا مہینہ ہے جب ہم روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح اللہ نے جن جن چیزوں سے منع کیا ان کو اپنے آپ دور رکھیے. یہ صبر کا مہینہ، الصبر عن معصیت اللہ، یہ قسم ہے صبر کی کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. نمبر 3،
اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا. اللہ تقدیر پر صبر کیا ہے؟ اللہ عز و جل نے ہر انسان کا مقدر بنایا ہے، ہر مخلوق کا مقدر. آسمان و زمین کے پیدائش سے صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ کتب مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ. پانی نبی علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں کیا بیان فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث شریف میں یہ بات بیان فرمائی کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوق کی تقدیریں لکھ دی. تو سب کی تقدیر لکھی ہوئی ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور کہا کہ لکھ. قلم نے کہا کیا لکھوں؟ فجرا تلک الساعة ما هو كائن الى قیام الساعة. حدیث کے الفاظ. تو اس گھڑی قیامت تک ہونے والی ہر چیز لکھ دی گئی. سب کی تقدیر لکھی ہوئی. اب اس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے. اچھا لکھا ہوا ہے اچھا ہوتا، برا لکھا ہوا ہے برا ہوتا. ہمارا کام کیا ہے؟ ایمان لانا. جب ایمان لے کر آئے، زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آ رہی ہیں، مقدر ہیں یا نہیں؟ بیمار ہوتا ہے انسان کو لاس ہوتا ہے. آدمی محنت کرتا ہے. جیسے کسی بچے نے پتا نہیں یہاں یا کسی اور میں بہت محنت کرتا ہوں. میں مراد نگر میں پوچھا تھا بچہ، میں بہت محنت کیا فیل ہو گیا. مقدر، صبر کی. تکلیف مقدر میں جو ہے اس پر صبر کیجیے. ہمیں نہیں معلوم تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے. ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمارے بارے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. ہم کریں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا احرص علی ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن فإن أصابك شيء فلا تقل إني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. کیا حدیث ہے! اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ کام کرو جس کا تمہیں فائدہ ہوتا ہے. فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ پاس ہونے سے فائدہ ہے. محنت کرو، پریپریشن ہو، ایگزام کی تیاری کرو، محنت کرو. اور دکان کھولو، بیٹھو، بیچو چیزیں، فائدہ ہوگا. پیسے ہوں گے تو آپ حلال کھائیں گے، اپنی بیوی بچوں کو کھلائیں گے. احرص علی ما ينفعك. نفع دینے والی جو چیزیں دنیا میں اللہ نے حلال رکھی ہیں ان کے پیچھے دوڑو آپ. ٹھیک ہے؟ اور عاجز اور کمزور مت ہونا. اور اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو جائے، کوشش کی، دکان نہیں چلی، محنت کی ہے، فیل ہو گئے ایک سبجیکٹ میں، تو یہ مت کہنا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہوتا. اگر میں ایسا کرتا نہیں، میں 1 بجے تک 2 بجے تک اگر رات میں پڑھتا تو شاید اس سبجیکٹ کو بھی پار کر لیتا. نہیں، اگر مگر نہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں. پھر کیا کہنا؟ قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ نے مقدر کیا اور اللہ نے جو چاہا وہ ہوا. یہ ہے تقدیر. زندگی میں جو پریشانیاں یا مصیبتیں آئیں اس پر صبر کرنا، ناراض نہیں ہونا اللہ کے فیصلے پر. اللہ کے سب سے بڑے چہیتے بندے کون ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ جن کو چاہتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے امام الانبیاء بنایا. قرآن میں ان کے ذکر کو بلند کیا. ورفعنا لک ذکرک آیا. اذان میں اللہ نے نام اشہد ان محمد الرسول اللہ. اقامت میں اشہد ان محمد الرسول اللہ. نماز میں کے بعد کیا؟ اشہد ان، جس کو رکن کہا علماء نے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی اگر کوئی تشہد نہ پڑھے تو. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو کہاں کہاں رکھا. ان پر ایمان لائے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا. بھائی معلوم ہے نا مسئلہ. لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، محمد رسول اللہ نہیں پڑھے، مومن ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ رسول اللہ پڑھتا، مسلمان ہے؟ نہیں پڑھے. نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ نے ایک بیٹا دیا. خواہش بیٹے کی ہر انسان کو ہوتی ہے. بیٹیاں بھی اچھی، بیٹے بھی اچھے. یہ بیٹیاں پیدا ہونا نہیں چاہتا، ادھر بورڈ کا مسئلہ ہے. ادھر کیا ہے؟ بچی بڑی جوان، پیسہ لگاؤ، اس کے تربیت کرو. بڑھنے کے بعد جاتے جاتے بھی خوب پیسے لے کے جاتی. انہیں لے کے نہیں جاتی. آپ ماحول ایسا پیدا کر لیے، بیکار کی بات ہے. آج ختم کر سکتے ہیں، اس رمضان سے ختم کر سکتے. یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں یہ سب بولو ہم جہیز دیتے، کچھ بھی نہیں دیتے، بولو دیتے. بول دینا نہیں، میں نہیں بول رہا ہوں، خالہ بول رہے نہیں، بولا کچھ بھی نہیں ہونا، ہر چیز ریڈی کر لیجیے، شادی کر لیجیے. میں بولا لیکن امی نہیں مان رہے، خالہ نہیں مان رہے. مطلب کی جگہ خالہ راضی کر لیتے. ایک بات، یہ ہر باتیں ہم کو مت سنانا.
ہر بچہ ہوشیار ہے آج کے زمانے کا، معلوم اس کے فائدے کیا چیز ہے، آنے دو اماں خاموش بیٹھ جاؤ بتا آتا. اور حال کیا بنا ہوا، نہیں بولے تو ارے کچھ بھی نہیں پوچھنے کا، وہ ایک عجیب مسئلہ، نہیں پوچھا تو کچھ بھی نہیں پوچھا تو بھی پریشانی ہو رہی ہے لڑکے کو. معلوم آپ کو مسئلہ کیوں؟ وہ لوگ بول رہے کچھ بھی نہیں، خاموش ہیں لوگ، اور صاحب بول رہے کچھ بھی نہیں ہو رہا. آگے کیا ہے کہ ایسا ماحول خراب کر دیا، سوسائٹی ایسی خراب کر دی ہم لوگ. نہیں، سوسائٹی کو بدل دیجیے. اللہ ان اللہ لا یغیر ما بانفسہم، اللہ قوم کی قوم اپنی حالت نہ بدلے. کیا ہے یہ مسئلے مسائل، پامس کا رسم ہونا، یہ ہونا، جھگڑے مسئلے. ارے لڑکی کا رشتہ طے کیجیے، لڑکی کا خرچ ہی نہیں ہے شادی میں، عجیب مسئلہ ہے. اب وہ سب چل رہا ہے، بولتے کہاں ہے لا کے بتاؤ ایسے نوجوانوں کو. میں کہیں تقریر کیا اوٹی میں، شاید کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ لاؤ میں اپنی بیٹی تیار ہوں. اوٹی میں کسی نے کہا تھا کہ مجھے بتاؤ ایسے لڑکے کو آپ انڈیا میں جو بولے میں اس کو اپنی بیٹی دینے تیار ہوں. میں بولا ارے بھائی ڈھونڈنا پڑتا ہے انشاءاللہ. اب آپ لوگ ہیں نہیں ہیں، آپ لوگ رہیے، ہاں جائیے مت، اسے بنی ہوئی اسلامی شادی کرو. ٹو مچ ہو گیا، ہر چیز گڑبڑ کر دی ہے. اس گڑبڑ کو ٹھیک کرنے والے کون؟ کوئی فرشتہ آ کے ٹھیک کرے گا سوسائٹی کو، یا کوئی ہوا آئے گی سب کو ٹھیک کر دے گی، یا بارش ایک سب کو ٹھیک کر دے گی؟ نہیں، ہم کو ٹھیک کرنا ہے اپنی حالتوں کو، اپنی اصلاح خود کرنی ہے. ایک نوجوان تیار ہو جائے گا خاندان میں، اس کے رستے پر دوسرے نوجوان بھی تیار ہو جائیں گے. جی تو بچی ہو یا بچہ، اللہ تبارک نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹا دیا، بیٹیاں بھی دی. ابراہیم علیہ السلام بیٹے، ابراہیم علیہ السلام جو چھوٹے تھے موت واقع ہو، بچہ ہوا اور بچہ چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے کو وہ موت ہو گئی. اب تکلیف ہوتی نہیں ہوتی چھوٹا بچہ مرنا؟ بتائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے آزمائش، صبر کیا یا نہیں کیا؟ ہمارے ناراض ہوئے اللہ کے فیصلے سے. اللہ کا فیصلہ تھا ابراہیم ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. ابراہیم ابن محمد، پیارے نبی علیہ السلام کی آنکھ سے آنسو جاری ہیں. صحابہ نے فرمایا دیکھا یہ کیا آپ رو رہے ہیں؟ اللہ کے کہا یہ رحمت کے آنسو. چیخنا چلانا مرنے کے بعد یہ منع ہے، نوحہ خانی اس کو کہتے ہیں، لیکن آنسو نکل جائے، ظاہر بات ہے گھر میں وفات ہو، موت ہو تو تکلیف ہوتی ہے انسان کو، تو اس تکلیف کا اثر آنکھ نکلتا ہے، آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ فرمائے، اے ابراہیم تمہاری جدائی پر ہم غمزدہ ہیں. اے ابراہیم تم ہم سے بچھڑ گئے ہو، بچہ ہمارا مر گیا، تو ہمیں غم ہے، لیکن سے وہی جو ہمارے رب کو پسند ہے. کیا بات ہے، کیا ایمان ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیا. ناراض اللہ کے فیصلے سے، اللہ میں کو لیا، اللہ میں کیا کری تھی، اللہ میں کیا کرا تھا، یہ ظلم ہوا، میں نماز بھی پڑھتی تھی، میں روزہ بھی رکھتی تھی، میں تیرے کو پکارتی بھی تھی، میرے بچے کو کہیں اٹھایا. یہ ناراضگی والی بات نہیں بولنا. الصبر، صبر کرو. الصبر عند صدمۃ الاولی. کیا آپ کو نہیں چاہیے اجر؟ کہ اللہ کے فیصلے سے آپ راضی نہیں ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ موت ہوگی آپ کے گھر میں. اللہ نے آپ کے بیٹے کو، آپ کے شوہر کو اٹھا لیا، آپ بیوہ بن گئی، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. آپ راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ راضی ہیں تو آپ کو فائدہ ہے، ناراض ہوں گے تو نقصان ہے. آپ کا فائدہ چاہیے، نقصان چاہیے. ایک تو چیز چلی گئی، دوسری بھی چیز جانا ہے، دوسری چیز بھی، اجر بھی چھوڑ دینا ہے. اجر کب ملے گا؟ صبر کیجئے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ، لٹکانے کے لیے ہے تو غربہ نہ کیے، نہیں، اس کو سمجھ کر عمل کرنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، گھر میں چیخ رہے چلا رہے، موت ہو گئی، لٹکائے نہیں صحابہ، سمجھے، تکلیف پر صبر کیے، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو گئے. اے اللہ تیرا حدیث میں خوشخبری ہے میرے بھائی. دیکھیے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، نبی علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کے الفاظ ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کے عزیز کو موت دیتا ہے، چاہے وہ شوہر ہو، بیٹا ہو، والد ہو، والدہ ہو، فرشتوں سے میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے. اللہ دیکھتے ہیں تو بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تکلیف پر بھی تعریف. مومن دیکھے کیسے ہوتا ہے، کیفیت کیسے، تکلیف ہے پھر بھی اللہ کا اللہ کی الحمدللہ، ہر حال میں الحمدللہ اللہ کل حال. آدمی کو نعمت ملے تو تعریف کرتا ہے نا، خوش ہونے سے. یہاں تکلیف ہے، صبر کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بندے کے لیے ایک محل بناؤ، محل بناؤ، ایک پیلس، دنیا میں نہیں ہے پیلس، جنت میں بناؤ، اور اس کا نام بیت الحمد رکھو، حمد پیلس. یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ. اب جو ہے کوئی عربی جو جس کا ایمان قوی ہے وہ الحمدللہ بولتا، ارے بابا مر گیا تو الحمدللہ بولتے ہیں، نہیں ہے مسئلہ سمجھیے. حدیث
الحمدللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اللہ کا الحمدللہ کا وہ مطلب تعریف کر رہا ہے، تکلیف ہے تعریف کر رہا ہے اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تعریف کر رہا ہے اللہ کی ہر حال میں. اسی لیے ایک حدیث یاد کیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ہر حال میں فائدے میں ہوتا ہے. نعمت ملے تو شکر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، فائدے میں ہے. تکلیف ہو تو صبر کر کے اللہ کو، شکر پر بھی صبر پر بھی. تو صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ ہماری زندگی میں جو تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں ان پر ہم کیا کریں؟ صبر کریں. اور اللہ کے فیصلے سے راضی ہونے کا مطلب دل اعتراف کرے اس بات کا کہ اللہ کا فیصلہ ہے. میرے گھر میں یہ نقصان ہوا ہے، موت ہوئی ہے، فلاں ہوئی ہے، یہ ہوا ہے، میں بیمار ہو گیا، فلاں فلاں، یہ فیصلہ ہے اللہ کا. زبان سے ناشکری نہ ہو اللہ کی، اللہ کو ناراض کرنے والے کو الفاظ نہ بیان کیے جائیں، بلکہ اس پریشانی کا علاج کیا جائے. بس یہ جو ہے اسلامی تعلیم. چلیے اس کے بعد آگے اور صبر میرا اللہ تعالیٰ ایک آیت قرآن مجید کی انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ عز و جل ان کا اجر ان کو بغیر حساب کے دیتا ہے. حساب نہیں، گن گن کے نہیں، بغیر گنتی کے، بغیر حساب کے صبر کرنے والوں کو اللہ اجر دیتا ہے. لہٰذا اپنی زندگی میں لانا چاہیے اور تین قسم کا صبر کرنا چاہیے. کل سوال ہوگا اس بات. صبر اللہ فرمانی سے بچے ہوئے صبر. تیسرا تقدیر پر صبر. اور تقدیر پر صبر کا مطلب کیا؟ کہ اللہ کے فیصلے سے ہم ناراض نہیں ہونا، یا ناراض ہو کر کوئی ایسے الفاظ نہیں بولنا جو اللہ کو پسند نہ ہوں. چلیے آگے کہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک اور سے ذہن میں رکھو، اور وہ یہ ہے ہر مسلمان مرد ہو یا عورت اس پر تین چیزوں کا جاننا اور ان کرنا ضروری ہے. کیا ہیں بھئی وہ تین مسئلے جو ہر مسلمان یہ سیکھنا اور عمل کرنا ضروری ہے؟ پہلا مسئلہ کہ اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں رزق دیا ہے اور بیکار نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری طرف اپنے ایک رسول کو بھیجا ہے. جو رسول کی بات مانیں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو رسول کی بات نہیں مانیں گے اللہ ان کو دوزخ کی آگ میں داخل کرے گا. یہ پہلا مسئلہ ہے. اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ مزمل کی آیت انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، کما ارسلنا، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا ہے. ہم نے کیا کیا؟ اپنے رسول کی نافرمانی کی. اردو میں فرعون نے اپنے رسول کی بات نہیں مانی تو کیا سزا ہوئی؟ فاخذناہ اخذا وبیلا. اللہ کہتا ہے ہم نے اس کو پکڑا. کس کو؟ کیا مطلب اس مسئلے کا؟ سنیے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، رزق دیا، بیکار نہیں چھوڑا. ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا. جو رسول کی بات مانیں گے اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا، جو رسول کی بات نہیں مانیں گے اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا. یہ پہلا مسئلہ ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کتاب و سنت سے بھی سمعی اور عقلی دونوں ہیں. وحی کی بھی دلیل ملتی ہے ہمیں، عقلی دلیلیں بھی قرآنی آیات میں اللہ عز و جل نے بیان کی. سنیے اس کو. قرآن میں بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں، اور تنہا اللہ عز و جل نے ہمیں پیدا کیا ہے. جیسے قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تم کو پیدا کیا اور ہم نے تمہاری شکل بنائی، صورتیں بنائی. معلوم ہوا اس آیت سے کہ انسانوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ عز و جل. خالق ہمارا کون؟ اللہ. بہت ساری آیتیں ہیں جیسے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلَقَ لَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا اور اس کے بعد انسان دنیا میں بکھر گئے. اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. اللہ خلقکم، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا.
اسی طریقے سے وہ مشہور آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے. یہ ساری آیتیں کیا بتا رہی ہیں کہ ہمارا خالق صرف اللہ، اکیلے اللہ نے پیدا کیا. کیسے؟ سورہ بقرہ کی آیت. سب سے پہلے کس کو پیدا کیا اللہ نے؟ آدم. کس سے؟ مٹی سے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا. پہلے بندر تھا انسان، ڈارون تھا. اس کے ساتھیوں نے کہا تو غلط بولا، ختم ہو گیا. اس نے بولا کہ ہم بندر تھے پہلے. مجھے آج بھی شاید یاد آ رہا ہے، سوشل سٹڈیز تھی وہ، میں بھی 9th کلاس تک پڑھا، اس کے بعد چھوڑا، پھر نکلا مالک الحمدللہ دین میں، ورنہ آج بھی ادھر ہی تھے. تو وہ ایک کتاب کی، پتہ نہیں سوشل سٹڈیز تھی یا سائنس تھی، سوشل ہی نہیں بھائی، سوشل. اچھا اختلاف مت کیجیے، کیا سوشل یا سائنس، چھوڑو اس میں. آگے کیا بول رہا ہوں، مجھے وہ پکچر آج بھی یاد ہے کتاب کی، جس میں جو ہے بندر کی فوٹو ہے، اس کے فوراً بعد ایک پکچر ہے جس میں انسان کی شکل ہے، پیچھے دمبی ہے، اس کے بعد ایک اور ہے ریولیوشن، ایسا کچھ تھا وہ، یا نہیں ریولیوشن نہیں بھائی، انسان ہیومن بینگ جو آگے بڑھا، ایسے ایسے. وہ 2nd 3rd کلاس میں مجھے پڑھے تھے. اچھا واہ مالک کو جا کے مدینہ جا کے قرآن و حدیث پڑھ لے تو توحید آ گئی، اور نہ وہی سے. تو وہ غلط عقیدہ ہے. انسان پہلے بندر، انسان پہلے انسان تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں. کیا تھا انسان؟ آدم پہلے انسان ہے دنیا کے، جن کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. اور دیکھیے اللہ عز و جل کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ نے 4 نمونے دنیا میں رکھے پیدا کرنے کے. کیسے؟ بغیر کسی چیز، مٹی سے انسان کو پیدا کیا، نہ ابا نہ آدم کی ابا ماں ہے، پیدا کیا اللہ تعالیٰ، یہ قدرت. پھر مرد سے عورت کو پیدا کیا. دنیا کی پہلی عورت کون ہے؟ حوا. وہ قبرستان جدہ کا مشہور ہے، اس کے بارے میں لوگ بہت خبر ہے، کہتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے. چلیے آگے بڑھیے، پھر آپ لوگ یہاں رہتے ہیں. دوسری بات، اچھا ان کی جو ہے پھسلی کی ہڈی سے، یعنی مرد سے عورت کو پیدا کیا. کون ہے وہ؟ حوا. ایک ایسا بھی ہوا کہ عورت سے انسان کو پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام. پھر مرد عورت دونوں کے ملاپ سے انسان کو پیدا کیا، ہم سب جو پیدا ہوئے، کیا دنیا آج پیدا ہو رہی ہے. 4. سبحان اللہ، اللہ کی شان. آدم کو نہ مرد نہ عورت کو بھی نہیں، مٹی سے پیدا کیا. پھر پہلی عورت کو ایک مرد سے پیدا کیا. پھر ایک عورت مریم علیہ السلام جو بہت بڑی عورت ہیں، بڑی فضیلت ان کی ہے، سورہ مریم میں آیتیں پڑھتے جائیں. ان سے بیٹے کو، ان کے والد کوئی بھی نہیں، جیسا کہ نصارہ کا دعویٰ ہے، غلط ہے. عیسیٰ ابن، ہم کیا بولتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم، یہی ہے قرآن. 4، مرد عورت کے ملاپ سے انسانوں کو پیدا کیا. یہ اللہ عز و جل کی قدرت ہے. ٹھیک ہے، چلیے. اس کے بعد عقلی دلیل، اگر کوئی کہے بھائی وہ تمہاری قرآن کی آیتیں ہیں اپنے پاس رکھو، ہم نہیں مانتے کہ اللہ نے پیدا کیا، کیونکہ ہم قرآن. ایسی دنیا بن گئی، کہتے صدفہ بولتے ہیں اس کو، کیا عقیدہ ہے، بولتے کوئی پیدا نہیں کیا دنیا کو، دنیا کی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل قرآن میں دی ہے. سورہ طور آیت نمبر 30، آیت وہ نہیں بولنا، بول رہا ہوں میں، کوئی خاص سی دلیل دینے کے لیے بتایا. تو سورہ طور میں ایک آیت ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا ہے؟ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا؟ دونوں میں امپاسبل. تم قرآن نہیں مانتے نا، ٹھیک ہے، ایک بات بولو، تم بغیر کسی چیز کے آگے دنیا میں، یہ کیا ہے؟ کوئی بنایا ہے ایسی چاہ گیا، دکانوں میں گرا کوئی بنا؟ ایک سوئی ایک سوئی جو ہے، سوئی معلوم نا، سوئی عورتوں کو معلوم زیادہ ہے یا ٹیلروں کو معلوم. سوئی جو ہے بغیر بنانے والے کے خود بن گئی یا کوئی بنایا سوئی کو؟ ہر چیز کا کوئی موجد ہوتا ہے. کوئی چیز دنیا میں وجود میں آئی تو اس کو کوئی وجود میں لایا، ایسا نہیں آئی خود بخود نہیں مانتی بھائی عقل، کوئی بھی نہیں تسلیم کرتے اس بات. تو اتنی بڑی دنیا، آسمان زمین انسان ایسی آ گیا، گر گئے سب. آسمان ایسی چھت بن گیا، زمین ایسی گر گئی، پانی خود گر گیا، اوپر سے گر رہا. انسان ایسی دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے.
نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل, ناممکن چیز ہے. ایک دوسری ناممکن چیز, انسان نے اپنے آپ کو پیدا کیا, ہر چیز نے اپنے آپ کو پیدا کیا. اللہ کہتا ام خلقوا من غیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یہ لوگ, ام ہم الخالقون, کیا یہ لوگ اپنے خالق ہیں خود کے؟ میں نے اپنے آپ کو بنایا, دو آنکھیں یہاں رکھ لی, سر ایسا کر لیا, ایسا کر لیا. یہ پین جو ہے خود اپنے آپ کو بنا لیا, جانور اپنے آپ کو بنا لیا, آسمان اپنے آپ کو پیدا کر لیا, ہو سکتا؟ اور گز نہیں ہو سکتا. بولو, بار بولیں گے طائف کو, طائف نے کیا رگڑا لے جاؤ, ہاسپٹل کو لے جاؤ, مینٹل ہاسپٹل لے کے جاؤ, بولتے عجیب عجیب باتیں کر رہا آدمی, نہیں مان, دنیا نہیں مانتی اس کو. تو اللہ عز و جل نے یہی بات بیان فرمائی اس آیت میں, یہ دونوں چیزیں ناممکن ہے. ایک ہی چیز ہو سکتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے, نہ خود کائنات بن گئی. جیسا کہ کسی نے کہا, لوگ انکار کر رہے تھے, تو کہا کہ ٹھیک ہے سنو میں ایک بات بتاتا ہوں. ایک مناظرہ تھا, کہا کہ اس مناظرے میں لیٹ آئے, بعض لوگ جو ہے انکار کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ خالق نہیں ہے. تو وہاں جو عالم آئے وہ دیر سے آئے, تھوڑا جان بوجھ کر. لوگ بولے کیا ہے ٹائم, جو مناظرے کا ٹائم تھا اس ٹائم پہ نہیں آئے, آپ دیر سے آئے. بولے وہ اصل مسئلہ یہ ہے, آنے میں جب آ رہا تھا تو کوئی کشتی نہیں ملی مجھے. میں انتظار کیا کہ جلدی کوئی کشتی ملے میں آ جاؤں, تو میں اچانک دیکھا کہ آسمان سے جو ہے کیلے گرے اور تختیاں گرے. پھر ایک نہیں ہے, یہ واقعہ ہے, پھر ایک ایک قلعہ ایک ایک تختی کو لگا. اچھا, پھر ایک تختی, کیا بولتے تختی بولتے, کیا بولتے, چکلا, چکلے میں کیلے لگے, ایک چکلا دوسرے چکلے سے خود بخود آٹومیٹکلی فٹ ہوتا گیا, ایک کشتی بن گئی خود بخود. پھر خود بخود جو ہے وہ کشتی پانی پہ آ گئی. پھر میں بھی بیٹھ گیا, لوگ بھی بیٹھ گئے, پھر وہ کشتی خود بخود چلنے لگی. میں یہاں آ گیا, سب سے تھوڑی لیٹ. بولے یہ کیا ہے, بیکار باتیں ہیں, امام آپ عالم ہے, کیلے گرے, چکلے گرے, لگ گئے, مل گئے, ایسا کیسا ہو سکتا, کوئی بنایا ہوگا کشتی. کہا پاگل ہو, جب ایک کشتی کوئی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے بن گئی بغیر پیدا کرنے والے؟ کوئی نہ کوئی پیدا کیا ہوگا نا اس کائنات کو. تم ایک کشتی کو نہیں مانتے, یہ دنیا چلا رہا ہے, کوئی بغیر چلانے والے کے چل رہی ہے, سورج خود بخود نکل رہا ہے, ڈوب رہا ہے, رات بھی خود بخود آ رہی ہے, نہیں ہو سکتا یہ نہیں. تو اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی جو اللہ عز و جل نے یہاں بیان فرمائی. پھر آگے انشاءاللہ بتائیں گے کہ وہ خالق اللہ ہے, یہ کیسے ہم کو معلوم, یہ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ. وَرَزَقَنَا, اللہ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا ایسے ہی, رزق بھی دے رہا ہے. واللہ اکبر, کیونکہ مخلوق کو رزق کس کو بولتے ہیں, کھانے پینے کی چیز, اور اللہ عز و جل یہ پہنچا رہا ہے. بارشیں ہوتی ہیں, پانی مل رہا ہے, کھانا, بارشیں نہ بھی ہوں, کھانا پینا جاری ہے نا. ابھی لیٹ ہو گئی نا, نہیں, اللہ سے دعا ہے اللہ بارشیں برسائے. بھائی دعا کیجیے, بارش کا موسم ہے, بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, اور بارش نعمت ہے, اور بارشیں رکتی ہیں گناہوں کی وجہ سے, آتی ہیں استغفار کی وجہ سے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ اکبر, کیا آیتیں ہیں قرآن میں. اللہ نبی نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, میں نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے معافی مانگو, اللہ بڑا بخشنے والا ہے, اللہ تم پر خوب بارش برسائے گا, اللہ تعالیٰ تمہارا مال بھی زیادہ کرے گا, تمہاری اولاد بھی زیادہ کرے گا, اور جاری کرے گا. پہلے کیا کہا, کیا کرو, معافی مانگو, استغفار. تو استغفار سے بارشیں آتی ہیں, استغفار نہیں ہونے سے بارشیں صرف گناہ, معافی نہیں مانگ رہے, استغفار کوئی نہیں, خالی گناہ ہو رہے ہیں, بارشیں بند. کیا تاریخ ہے آج, تاریخ بولیے, تاریخ میرک کہتے, کہاں ہے میرک, بیکار کی باتیں ہیں سب. کیا ہے, 1 جولائی ہے آج, جون میں. میں یہ بول کے آیا تھا اپنے بچوں کو, بیٹے چلو, نہیں جون ہے بابا, نہیں چلو, جو بارشیں ہوتی دیکھو, کہاں بارش نہیں, جون ختم, جولائی شروع ہو گئی, بارشیں نہیں. اللہ کا عذاب ہے میرے بھائی. اللہ دعائیں کیجیے اللہ سے, روزہ رکھ رہے ہیں ہم, رمضان کا مہینہ ہے, معافیاں مانگیے اللہ سے, ہم سب اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. بارشیں بند ہونے سے نقصان ہی نقصان ہے, بیماریاں پھیلتی ہیں, ڈاکٹرز کہتے ہیں نئی بیماریاں آتی ہیں, وائرس پھیلتا ہے مختلف قسم کے, بارش نہیں ہونے کی وجہ سے. پانی اس کے لیے ضروری ہے. اللہ عز و جل سے دعائیں کیجیے کہ اللہ ہم پر بارش برسائے. اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اغثنا, اللہم اسقنا, اللہم اسقنا. دعائیں کیجیے اللہ تعالیٰ سے, جو دعائیں ثابت ہیں. چلیے, اللہ تعالیٰ رزاق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیسے بھائی, پیسے تو ابا کماتے, گھر میں پکاتی امی,
کھانا پینا تو ابا امی دے رہے ہیں، نہیں، تھوڑا غور کیجئے تو معلوم ہوگا جو گھر میں ہم کھانا کھاتے ہیں یا پیتے ہیں، جو پھل فروٹ یا ترکاری یا سبزی یا کیا کہتے ہیں اس کو غلہ، یہ سب کہاں سے آتا ہے دکانوں میں؟ کھیتیوں سے. چاول گیہوں سب کہاں سے آتا ہے دکان میں مارکیٹ میں؟ کھیتیوں سے. کھیتیوں میں گیہوں اور چاول یا غلہ دالیں وغیرہ یا درختوں پر پھل، ان سب کے لیے پانی ضروری ہے، بارش. تو پانی برسانے والا کون ہے؟ اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے افرأیتم ما تحرثون، تم جو کھیتی کرتے ہو اس پر غور کرو. اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، اس کو کون اگاتے ہیں، ہم یا تم؟ اگر ہم چاہیں تو بند کر دیں یا پانی کو کڑوا کر دیں، کیا کرو گے تم؟ پیداوار نہیں ہوگی زمین میں. جب زمین میں پیداوار نہیں ہوگی تو کیا کھائیں گے آپ؟ چاول مارکیٹ میں نہیں آئے گا، گیہوں نہیں آئے گی، دالیں نہیں آئیں گی، غلہ نہیں آئے گا، مر جائیں گے لوگ. تو رزاق کون ہے؟ اللہ. اللہ رزق دیتا ہے. اب دیکھیے جانوروں کو بھی رزق اللہ دے رہا ہے، انسانوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. رزاق سب کا اللہ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ عز و جل رزاق. ایک حدیث بتانا بھول گیا میں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ عز و جل نے عقلی دلیل دی ہے لوگ سمجھانے کہ لوگ کیا بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا لوگوں نے اپنے آپ کو پیدا کیا. اس آیت کے بارے میں بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، ایک واقعہ زبردست ہے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو ایمان لائے. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سورہ طور کی یہ آیتیں پڑھ رہے تھے جو ابھی میں ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون. یہ جب میں نے سنا، کنہوں نے؟ مطعم کہتے ہیں میرا دل پھٹ گیا. وہ مشرک تھے اس وقت جب یہ سن رہے تھے، ایمان نہیں لائے تھے. جب میں نے یہ سنا تو قریب تھا کہ میرا دل سینے سے نکل کر اٹھ جائے. کاد قلبی ان یطیر وذالک، یہ پہلی چیز تھی جو میرے دل میں آ گئی. وہ آیت سن کر اس کا اثر میرے دل پر پڑا اور میرا دل پریشان ہو گیا. میں اتنا زیادہ ہیبت اور خوف کے عالم میں آ گیا یہ آیت سن کر کہ میرا دل پھٹ جاتا تھا. اس کے بعد اللہ عز و جل نے مجھے توفیق دی، ہدایت دی، میں کلمہ پڑھ لیا. یہ ٹرننگ پوائنٹ تھی آیت میرے ایمان میں. جبیر ابن مطعم رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. دیکھیے قرآن سمجھ کر، قرآن کی آیتوں پر غور کر کے وہ لوگ ایمان لے کر آئے. یہ ایک واقعہ صحیح بخاری میں آیا ہے. چلیے اللہ عز و جل رزاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، کہہ دیجئے مشرکین سے سوال کیجئے آسمان و زمین میں رزق کون دیتا ہے؟ قل اللہ، آپ جواب دیجئے اللہ. رزاق صرف اللہ ہے. حدیثوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ آدمی کا رزق اس کی دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا جاتا ہے. جب جو ہے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، سبحان اللہ. یہ حدیث ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، کتاب القدر میں آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جب جو ہے بچہ جو ہے 4 مہینے مطلب کتنے دن؟ 120. میں کمزور ہوں، آپ لوگ تو نہیں ہے نا. 120 بولو نا، اور سے سنتے نہیں، میں نے جو ایسا دکھانا. اب بیچ میں سوال کروں گا میں 4 مہینے کا جب بچہ ہوتا ہے اس کا مطلب 120 ڈیز نا، میں حساب لگایا تھا بہت پہلے، وہی یاد ہے، سوادے پوچھ رہا ہوں، گڑبڑ تو نہیں ہے دنوں میں. 120 دن کا جب بچہ ہوتا ہے 4 مہینے کا، اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیزیں دے کر بھیجتا ہے. کیا؟ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِرِزْقِهِ، اس کی رزق کو لکھو. 4 مہینے کے ہیں آپ اندر، ابھی آئے نہیں دنیا میں، رزق لکھ دیا جاتا ہے اس کا. وَأَجَلِهِ، اس کی عمر، کتنے سال زندہ رہے گا. نمبر 3 عمل، اس کا عمل کیا ہے. نمبر 4 بدبخت ہے یا خوشبخت ہوگا، یعنی جنتی ہے یا جہنمی، لکھ دیا جاتا ہے. تو رزق لکھ دیا گیا یا نہیں؟ ماں کی پیٹ میں جب ہم 4 مہینے کے تھے اللہ عز و جل نے ہمارا رزق لکھ دیا ہے. اب دیکھیے گاؤں سے نکلتا ہے آدمی، کہاں؟ اٹلانٹا میں کما رہا ہے جا کے. اٹلانٹا تمہارا؟ کہاں کے تم؟ پتہ نہیں کون سے، اڑنگل کوئی گاؤں کے. وہاں سے نکلا، اس کا رزق اللہ تعالیٰ نے اٹلانٹا میں رکھا ہے. ایک اٹلانٹا کا آدمی کسی جگہ دبئی میں آ کے کما رہا ہے. کہاں کا ہے وہ؟ یہ کہاں کا ہے؟ رزق اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. ایک آدمی جو ہے گھر میں تیاری کرتا ہے کچھ اچھا کھانے کی، مثال کے طور پر بریانی یا جو ہے مندی پکاؤ، چلو گوشت کے آتا ہے مندی پکاؤ. بیگم تیاری، ٹھیک ہے، شوہر بولے مندی
آج کے دہی بڑے نہیں، دہی بڑے نے کیا بولوں، اب بریانی روات کی مشہور حیدرآباد بولتے بریانی آتی ساتھ میں. چلو بریانی کی تیاری پوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیسا اس کو بریانی کی تیاری ہو گئی، تیل نہیں کھانا، مسالے نہیں کھانا، ڈاکٹر صاحب بولتے ابھی آج رات میں تو بریانی کی پلاننگ نہیں کھائے. شام میں جو ہے کوئی بھائی آتا ہے یا مہمان آ جاتا ہے، مہمان کو بریانی دے دی. مہمان سوچا بھی نہیں تھا اس کی قسمت میں بریانی ہے، پوری پلاننگ کر رہے تھے بریانی نہیں ملی. تو کیسے دے رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کی مرضی، لکھا ہوا ہے سب، لیکن ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم خالی ہاتھ میں بیٹھیں گے. نہیں میں آج درس میں سنا امی، ارے بیٹے جاؤ بیٹے محنت کرو، جاب کرو. نہیں امی آج درس میں، کل رات میں انہوں ایک درس میں بولے تھے، آپ درس نہیں سمجھے، میرے پہ نہیں آنا بات. امی کو جا کے بچہ بول رہا ہے کہ انہوں درس میں بولے تھے میں جب 4 مہینے کا تھا کہتے جب رزق لکھ دیا کرتے، آپ کیا کرو میں خود بخود آتا گھر میں کھانا. نہیں، یہ غلط سمجھے آپ حدیث کو. رزق لکھا ہوا ہے صحیح ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ میرا رزق کہاں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. دوڑو فاذا قضیت الصلاۃ، جمعہ کے سلسلے میں جو آیت اتری فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. جاؤ اللہ کے رزق کو تلاش کرو، نکلو زمین پر. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں فرماتے ہیں اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو گے جیسا بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے. لو توکلون علی اللہ، عربی پڑھ کے پڑھو تو مزہ آتا ہے. اچھا عربی لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا. اگر اللہ پر ویسا بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پرندوں کے جیسے روزی دے گا. کیسے؟ پرندے خالی پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے، نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں. نکلنا سبب ہے نہیں ہے، گھونسلے میں نہیں بیٹھا رہتا پرندہ کہ اللہ مجھے دے گا روزی. یہاں نکلتا، اپنے گھر سے نکلتا. تو بھی نکلو تم. اللہ نے جو رزق حلال دنیا میں رکھا اس کو تلاش کرو، جاؤ کماؤ، محنت کرو، بیٹھو دکان کھولو، ایمانداری سے کاروبار کرو، سچ بولو لوگوں کو، جھوٹ مت بولو. 400 روپے میں میرے کو نہیں ملا بول کے جھوٹ. اللہ تعالیٰ کا حلال رزق کو تلاش کرو، اللہ تمہیں کھلائے گا پلائے گا، بھوکا نہیں سلائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ اسباب ہیں، نکلنا، تلاش کرنا. جیسے پرندے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کا رزق روک دیا جاتا ہے، آسمان سے جو رزق اس پہ جاتا ہے. ان العبد اذا اذنب ذنبا، کیا ہوا، ان العبد يحرم من الرزق بذنب يصيبه. صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے. میں نے کل بتا رزق کو کشادہ کرنے کے لیے تعویذوں کی ضرورت نہیں ہے، پلیتوں کی ضرورت نہیں ہے. دکان و مکان کی خیر و برکت کے وہ لگاتے نہیں، مکان دکان کی خیر و برکت نہیں. خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیے، آپ اسباب تلاش کیجیے، محنت کیجیے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سعى. اللہ تعالیٰ انسان کو اتنا دیتا ہے جتنا وہ محنت کرتا ہے. آپ محنت کیجیے، تلاش کیجیے، لیکن جتنا مقدر میں ہے وہ رزق آپ کو اللہ ضرور دے گا. اللہ بھوکا نہیں سلائے گا، اللہ پیاسا نہیں رکھے گا آپ کو، اللہ ضرور دے گا. لیکن آپ حلال تلاش کیجیے، اللہ سے مانگیے، شرکیہ طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. دھوکہ دے کر مت لوگوں سے پیسے حاصل کیجیے. الٹا پلٹا مسئلے رزق کے سلسلے میں قبضے، فلاں ان کی سسرال والوں پہ قبضے، ان کو ڈرا دھمکا کے پیسے لے رہے، ان کے پیسے ہڑپ. یہ حرام چیزیں کتنا کھائیں گے. ایک بالغ زمین اگر حرام سے آپ نے حاصل کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعیدیں سنائی حدیث میں، 7 زمینوں کا 7 زمینوں کا توق بنا کر، زمین کتنی ہے ایک بڑی، 7 زمینوں کا توق ہار بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا اور زمین میں اس کو قیامت تک پھنسا دیا جائے گا. وعیدیں آئی ہیں حدیث میں. لہٰذا اللہ سے ڈریے، حرام رزق سے اپنے آپ کو بچائیے. آدمی حرام کمائی کماتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا نہیں سنتا. اس اصل میں وہ حدیث یاد کیجیے، حدیث بہت ہے. نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں کیا فرمایا؟ آدمی لمبا سفر کرتا ہے، ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء ويقول یا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب ذلك. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر کیا جو لمبا سفر کر رہا ہے. یہاں سے نکلا حیدرآباد سے دلی جا رہا ہے گاڑی میں، لمبا سفر ہے، پتہ نہیں 1000-2000 کلومیٹر کا سفر. مسافر ہے، پراگندہ ہے، خستہ حال ہے، پریشان حال ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے، یا رب اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ سے مانگ رہا ہے. نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ مسافر بھی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ پریشان ہے، پریشان آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا، اور آدمی ہاتھ بھی اٹھایا ہوا ہے اللہ کی طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ سے مانگنے کے لیے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ خالی ہاتھ لوٹا دے، ساری چیزیں ہیں لیکن کچھ گڑبڑ ہے. کیا ہے گڑبڑ؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کی پرورش حرام پیسوں سے کی گئی ہے. اللہ کیسے اس کی دعا قبول، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے گا؟ لہذا رزق حلال ہو تو انشاءاللہ دعائیں اثر کریں گی، دعاؤں میں اثر ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور دعائیں قبول کرے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. تو اللہ، اور ایک حدیث آخری، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بھی بات بیان فرمائی کہ کوئی بھی آدمی اس وقت تک اس کو موت اپنا اللہ تعالیٰ کبھی اس کو بغیر اس کے جو رزق اس کے مقدر میں ہے اس کو دیے بغیر نہیں اٹھاتا. اللہ تعالیٰ جتنا رزق اس کو دینا ہے وہ ملے گا اس کو، اس کے بعد اس کو موت آئے گی. حدیث ہے یہ، صحیح حدیث. لہٰذا ایمان لائیے اور رزق کے سلسلے میں پریشان مت ہوئیے، اسباب اپنائیے، اللہ سے دعائیں کیجئے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، انشاءاللہ رزق بھی کشادہ کر دیا جائے گا. اور نیکیاں کیجئے. رزق کو کشادہ کرنے والے کے سلسلے میں وہ حدیث آئی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو انسان یہ چاہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے اور اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کو چاہیے کہ رشتہ داروں کا حق ادا کرے، صلہ رحمی، رشتہ داروں کا حق ادا کرے. قطع تعلق ہے، اگر کسی سے بات چیت بند ہے، آج مسجد عباد الرحمان سے نکل کر فون ملائیے. آپ اگر باہر آپ کے لوگ ہیں تو گھنٹے 2.5 گھنٹے پیچھے 2 گھنٹے پیچھے کیجیے، 1.5 گھنٹہ فون ملائیے. السلام علیکم بھیا، معافی چاہتا ہوں، بہت دنوں سے بات بند تھی، معافی چاہتا ہوں بھیا، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، السلام علیکم اور رمضان مبارک ہو بھیا، اللہ تعالیٰ جو ہے خیر خوبی سے رکھے. بات ختم، دل صاف کر لیجیے، مسئلہ ختم. مسجد سے جاتے ہوئے انشاءاللہ اپنے دلوں کو صاف کیجیے. رشتہ داروں سے جو کٹے ہوئے ہیں اس کو جوڑ دیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی انما الواصل من وصل لمن قطع. رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ سامنے والا رشتہ کٹ کر دے، آپ جوڑ دیں. ماں اور بہنیں میری بات سن رہی ہیں، رشتے جن سے کٹے ہوئے ہیں رشتے جوڑ دیجیے، رزق میں کشادگی ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت دے گا رزق میں. دلوں کو صاف کیجیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے جس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر شخص کو بخشا جاتا ہے سوائے 2 لوگوں کے، ایک مشرک، ایک وہ جس کے دل میں اپنے بھائی بہن کے سلسلے میں کینہ ہے، کپٹ ہے، دل صاف نہیں ہے. ان دونوں کو روک دیا جاتا ہے، مشرک کو روک دیا جاتا ہے اور مشاہن کو روک دیا جاتا ہے جس کے سینے میں کینہ کپٹ ہے اپنے بھائیوں بہنوں کے سلسلے میں، یعنی رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، یہ بھی بھائی وہ بھی بھائی. تو جب اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے فرشتوں سے، ان کی بخشش روک دو. میں ان کی بخشش کو روکتا ہوں، کب تک؟ حتی یصطلحا، جب تک کہ کمپرومائز نہ ہو جائے، صلح صفائی نہ ہو جائے. لہٰذا مسئلوں کو صاف کر لیجیے. کیا لے کے جائیں گے بھائی؟ مر کے قبر میں کیا لے کے جائیں گے؟ تو رشتوں کو مت کاٹیے، رشتوں کو جوڑیے. جن سے آپ بات چیت بند ہے، ابھی مسجد عباد الرحمان سے باہر نکل کر فون ملا کے بات کر لیجیے. آپ جن کے گھر نہیں گئے ہیں، شہر میں آپ کے رشتہ دار ہیں، کل جائیے اور السلام علیکم، السلام، میں کل افطار کو آ جاؤں. خالہ کو فون کیا، جی بولیے. آئے آپ بیٹے، ارے اچانک فون آ گیا، انہیں تو 1 سال سے بات نہیں کر رہا تھا، انہیں 2 سال سے کٹا ہوا تھا، میرے بارے میں کیا کیا بولا. خالہ میں معافی چاہتا ہوں، میں آنا چاہ رہا ہوں ملنے آپ سے. بولیے خالہ. چاچا میں آنا چاہ رہا ہوں ملنے آپ سے. بھیا میں آنا چاہ رہا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. کیا لے کے جاتے میرے بھائی؟ اللہ کو خوش کیجئے. کیا ہوگا؟ ارے اچانک فون آیا، پھر وہ بھی آرو مر رہا بچہ، نہیں بولتے، نہیں بولے تو کوئی بات نہیں، پھر دوسرے دن آ جاؤں کیا؟ کچھ دل ہے انسان کا، نرم ہوتا ہے. آپ جائیے، بولیے مجھ سے جو بھی غلطی ہے خالہ معاف کر دیجیے، چاچا معاف کر دیجیے، باجی معاف کر دیجیے، چھوٹی بہن معاف، بڑے بھائی معاف کر دو مجھے جو بھی غلطی ہے، یا چھوٹا بڑے سے ختم. دلوں کو صاف کیجیے. قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس چاہیے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن نہ فائدہ مال کا ہوگا نہ اولاد کا، سوائے اس انسان کے جو قلب سلیم لے کر جاتا ہے. مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اب ہم جائیں گے وتر کی نماز پڑھ کر اپنے دلوں کو صاف کر لیں گے. جس سے بات چیت بند ہے اس سے بات چیت شروع. فون ہے جب میں بیلنس نہیں ہو تو میں ڈال دیتا ہوں، نہیں بات کرنے کے لیے بیلنس چاہیے، میں 10 روپے ڈال دیتا ہوں سب کے. اب بات کر لو پلیز، مسئلے ختم کر دو. آج کل ختم مسئلے، کسی سے کوئی گلا. رات میں سو تو دل صاف ہے اپنے بھائیوں کے لیے، کسی کا کوئی حسد، کینہ، کپٹ، بغض، نفرتیں، عداوتیں، سازشیں، دشمنیاں نہیں ہیں. دل صاف رکھ کر سو جائیے. دیکھیے کتنی پیاری نیند آئے گی آپ کو انشاءاللہ.
اور ان کے دلوں میں بھی جو ہے آپ کی محبت اور بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ، کل ہم مزید پڑھیں گے کہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے بیکار نہیں چھوڑا ہے پیدا کر کے رزق دے کے، بلکہ ہماری طرف رسول کو بھیجا ہے اور اس کی اطاعت وغیرہ۔ اس سلسلے میں بھی کچھ اہم باتیں ہیں جو سلسلہ وار جاری ہیں انشاءاللہ، کل باقی کی باتوں کا آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا مسلمان بنائے۔ چلیے وتر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ